اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے تمام اراکین چینل وین کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، آپ تمام کی خدمت میں، مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام مومنین اور عالم اسلام و انسانیت، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میرے بخیر آغا۔ شکر الحمدللہ۔ میں آغا اس سے قبل کہ اس کا آغاز ہو آج کے اس ایپیسوڈ کا، مختصراً آپ سرکار سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہی دعا ہے کہ اس شب ولادت کی بابرکت شب کی برکتیں ہم سب کے شامل حال ہوں، الہی آمین۔ اور آج کی شب کی عیدی خدا سے التجا یہی ہے کہ ہمارے امام کا ظہور قرار دے۔ الہی آمین۔ یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں ہمیں کم سے کم جو چیز خوشی کے ذریعہ قرار دینی چاہیے، ان کی تعلیمات کو غور و فکر سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شب ولادت ہے، کل روز ولادت ہے، تو اب اس ولادت کے دن و ولادت کی شب میں ہم کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ان کی ایک حدیث، کوئی نہ کوئی ان کی ایک گفتگو کو اپنی زندگی میں نمونۂ عمل کے طور پر ہم لے آئیں اور استعمال کریں۔ سرکار امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے واقع کربلا کے بعد سے لے کر اپنی آخری عمر تک جو کام انجام دیا ہے وہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ میں ہر گوشے کی طرف نہیں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک گوشے کی طرف، کہ وہ جو دعائیں آپ نے تعلیم کیا ہے، جسے زبور آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ، اس میں جو دعائیں ہیں ہر دعا اپنی جگہ پر ایک مکمل معرفت کا باب ہے، مکمل کتاب ہے۔ لہٰذا کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ کسی ایک دعا کو کم سے کم آج کی شب میں، کل کے دن میں ہم پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بخصوص اگر ہو سکے تو دعائے مکارم الاخلاق جو خود مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اگر ہم عربی نہیں سمجھ سکتے تو کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ابراہیم پریاس پورہ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو سرحائی شہداء شام سے واپس لائے گئے وہ کہاں دفن کیے گئے، اور اگر کربلا میں ان کو اپنے اپنے شہید کے ساتھ اپنے اپنے سر مبارک کو دفن کیا گیا تو کنہوں نے ان کی نشاندہی کی اور کیسے مدفن ہوئے، اور کیا سر امام حسین بھی کربلا مولا میں پھر مدفن کیا گیا؟ اس کا مجھے یہی عرض تھا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ اس کا جواب دے دیں۔ علماء اسلام نے خصوصاً ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے کہ تاریخ کو بعنوان تاریخ پیش کرنا کہ کوئی ایسا رہا ہو کہ جس کے پاس سارے وسائل بھی رہے ہوں اور حق و انصاف کے ساتھ تاریخ کو نقل کرے، ایسا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق میں ناممکن تھا۔ لیکن پھر بھی کربلا کی تاریخ نقل ہوئی ہے۔ سروں کے بارے میں اختلاف ہے، اہل سنت نے بھی جو تاریخیں لکھی ہیں، خود ہمارے علماء نے بھی جو لکھی ہیں، اس میں اختلاف ہے، مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ مشہور ترین قول جو علماء شیعہ نے اختیار کیا ہے اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول خود جناب سید ابن طاؤس جنہوں نے لحوف کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اس بارے میں نہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی اعتراض و سوال کرنا چاہیے۔
سرائے شہداء بطور اعجاز شہداء سے ملحق کیے گئے ہیں اور خداوند عالم کی کرامت تھی۔ دوسرا قول جو تقریباً شیعہ علماء نے قبول کیا اور مانا جاتا ہے کہ جس وقت قافلہ شام سے واپس کربلا پہنچا ہے تو یہ سرائے شہداء بھی واپس لائے گئے ہیں اور خود ہمارے چوتھے امام نے ان سروں کو دفن کروایا ہے، خصوصاً سید الشہداء، جی خصوصاً سید الشہداء کے سر اور تمام شہداء کے سروں کو جہاں جہاں ان کی قبریں تھیں وہیں پر دفن کیا گیا ہے۔ یہ مشہور قول ہے اور اسی کو مانا گیا، لیکن اس قول کے ساتھ بھی سید ابن طاؤس نے یہی لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان نہ سوال کرے نہ تحقیق کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام باخر ہے اور میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، حیدرآباد انڈیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کو گھر میں چولہا جلانا ہے تو قبلہ رخ ہم لوگ چولہا جلا سکتے ہیں یا اس کے اپوزٹ سائڈ میں چولہا جلانا پڑے؟ یہ میرے کو جواب چاہیے۔ ہمارا جو باتھ روم کا کموڈ ہوتا ہے اس کے لیے تو ہے کہ رو بقبلہ پشت بقبلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چولہا جلانے کے سلسلے میں ایسی کوئی روایت ہے؟ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، جدھر سے چاہے انسان کے لیے گھر کی سیٹنگ میں جیسے بھی انسان کے لیے سیٹو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود روبہ قبلہ بیٹھے، روبہ قبلہ رہے۔ تو اگر اس طریقے سے چولہا جل رہا ہے کہ انسان کا چہرہ قبلہ کی طرف رہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ محترم جناب جاوید بھائی اور آغا صاحب السلام علیکم۔ انعام بھائی کولکتہ سے، ابھی فون آیا تھا آپ لوگوں کے چینل ون سے، دوبارہ فون اپنا ریکارڈ کروا رہا ہوں، سن لیجئے اور لکھ لیجئے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنا سوال درج کروایا تھا گزشتہ 26 نومبر بروز منگل بوقت 4 بجے سال 2019 میں، اب ختم ہو گیا لیکن جواب اب تک نہیں ملا۔ اگر یہی حال رہا تو میں مسائل زندگی پروگرام سے اپنا ہاتھ دھو لوں گا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہر مرنے والا شخص مرد ہو یا عورت مرنے کے بعد ہی اس کا جسم ناپاک کیوں ہو جاتا ہے، جس سے ہر اس مردہ جسم کو چھونے والے پر اس کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور کیا یہ معاملہ ہر جاہل اور عالم سب کے لیے ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ آپ کے یہاں سے اردو میں نشر ہونے والا پروگراموں میں زیادہ تر انگریزی زبان استعمال ہوتی ہے، خاص کر جب 3-4 محترمائیں ہوتی ہیں تو یا تو ان کو اردو نہیں آتی ہوگی یا پھر اپنا دھاک جمانے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔ جہاں تک کہ دوسرے سوال کا معاملہ ہے میں جواب دے دوں کہ کوئی دھاگ نہیں جماتا ہے۔ ہمارا ملک اور جہاں جہاں یہ چینل جا رہا ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے، تقریباً 30 ممالک میں جا رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں اور ہندوستان میں بھی، ہر جگہ جو ہے اتنی گاڑھی اردو جاننے والا بہت کم ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی یہاں پر ہوسٹ یا اینکر انگریزی زبان یا کسی اور زبان کا مقامی زبان کا استعمال کرتا ہے تھوڑی بہت، تو وہ اپنی دھاک جمانے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ ناظرین تک آپ کی اردو بہت اچھی ہے، آپ اردو میں ماشاءاللہ ماہر ہیں، اردو میں آپ استاد ہیں، لیکن ہر ایک تو اردو اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتا، خاص طور سے عروس البلاد ممبئی میں، اور آج یو پی کا بھی یہی حال ہے کہ اردو اتنی گاڑھی اردو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو کچھ محترمائیں یہاں آتی ہیں اگر وہ انگریزی کے لفظ استعمال کر لیتی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کلام جی خود انہوں نے کہا کہ شاید ان کو اردو نہیں آتی، تو حقیقت امر یہ ہے کہ جب ایکسپرٹ کو لایا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے ہمارے چینل کا پابند ہو۔ جی کبھی کبھی مثلا غیر مسلم کو بھی لایا جاتا ہے جی تو اس کی زبان ہی نہیں ہے اردو، جی تو اب پروگرام میں اگر وہ کوئی ڈاکٹر لیڈی کوئی غیر مسلم آ گئی اور وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ایسے پروگرام بہت سے آغا آپ کا قطع کلام، اور بہت سے ہمارے بھی جو آتے ہیں جو غیر مسلم نہیں مسلمان ہیں لیکن ان کی زبان اردو نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بھی یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جی جہاں تک کہ ان کا پہلا سوال ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو نجس کیوں ہو جاتا ہے اور غسل میت اس پر واجب کیوں ہو جاتا ہے؟ بہت سی وجہیں اس کی بیان کی ہیں بزرگوں نے، اور جو جسم کی حالت ہوتی ہے اس بنیاد پر چنانچہ 8ویں امام
حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت بھی ہے کہ جب موت کا جو ایک اثر ہوتا ہے، جو موت کا حملہ ہوتا ہے، تو انسان کے اوپر ایک ایسی دہشت طاری ہوتی ہے کہ انسان کے جسم سے غلاظتیں، نجاستیں خارج ہو جاتی ہیں، جس کو انسان بعض وقت دیکھ بھی نہیں پاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ منی جیسی نجاست کا بھی روایت میں کہ خارج ہو جاتی ہیں۔ تو نجاستیں، اور ایسے بھی ریسرچ کرنے والے جنہوں نے مردوں پہ ریسرچ کیا ہے، مردار کے اوپر ریسرچ کیا ہے، تو کہ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ نجاستیں ایسے آ جاتی ہیں انسان کے ساتھ، یعنی یہ غلاظتیں کہ پھر میکروب کا اور یہ ان چیزوں کا حملہ ہو جاتا ہے کہ اب اگر انسان اسی حالت میں اس میت کو اٹھائے تو خود جو زندہ انسان ہیں ان کے اوپر اس کا جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہوتے ہیں، لہٰذا پانی پڑ جانے سے وہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی، صاف ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ بعض روایتوں میں یا بعض بزرگوں نے، علماء نے اور دانشمندوں نے بیان کر دیا ہے، ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ حکم خدا کو ہمیں تعبداً ماننا ہے، کہ ہمیں ماننا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، خداوند عالم نے ہمارے لیے اس کو عبادت قرار دیا ہے کہ ہم مردے کو نہلائیں، ہمیں اس کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دسیوں مصلحتیں ہم بیان کر دیں، جی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی مصلحت خداوند عالم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، مصلحت اس میں کیا ہے خدا جانتا ہے، جس چیز سے روکا ہے مصلحت، مفسدہ اس میں کیا ہے، یعنی غلط فساد کیا ہے اس میں، وہ بھی خدا جانتا ہے۔ ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ حکم خدا کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار، آپ کے درمیان میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ عربی میں یابا، یبنا اور ابن تینوں میں کیا فرق ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جیسے آتا ہے السلام علیکم یابا عبداللہ، پھر کہیں پڑھتا ہوں میں السلام علیکم یبنا رسول اللہ اور حسین ابن علی، یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تین لفظوں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ ہر زبان کی گرامر الگ ہوتی ہے، عربی ایک مکمل زبان ہے اور اس کا قاعدہ صرف نحو جو ہے عربی کا بہت ہی دقیق ہے، اور یقیناً اس میں جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوار جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کو گرامر کے اعتبار سے نہ بھی دیکھیں تو لفظ کے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر تو یا ابا آپ کا مطلب جانتے ہیں آپ باپ ہوتا ہے، جی، تو امام حسین علیہ السلام کی کنیت جو ابو عبداللہ ہے، تو جب وہ اس کے اوپر گرامر کا یا آ جاتا ہے تو یا ابا عبداللہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یا صاحب الزمان، جی، یا صاحب الزمان غلط ہے، یا صاحب الزمان غلط ہے، یا صاحب الزمان، جی، تو ایسے یا ابا عبداللہ، یعنی ابا عبداللہ جو کہا گیا تو عبداللہ کے باپ، جی، عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام تھا، ابو عبداللہ آپ کا لقب تھا۔ اور یبنا رسول اللہ یا یبنا علی ابن ابی طالب کچھ کہا جا رہا ہے تو یبن یعنی یا آ گیا تو اس لیے بیٹا کہا جا رہا ہے۔ اب مثلا گرامر کے اعتبار سے حسین ابن علی کہا جا رہا ہے، جی، وہ بھی عرب اگر کہتا ہے تو حسین ابن علی کہتا ہے، جی، جیسے ہم کہتے ہیں موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ ابن جعفر غلط ہے اگر عربی میں ہم کہہ رہے ہیں تو یہ گرامر کے اعتبار سے، ورنہ یہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اب کا مطلب باپ ہوتا ہے، ابن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میں نیر اقبال مسکین لکھنؤ سے آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں۔ حالات حادثہ کو دیکھتے ہوئے میرا سوال ہے مولانا سے کہ اسلام میں نے یہ پڑھا اور دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ کے دور میں جب فرعون نے سر اٹھایا تھا تو جناب موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے پروردگار نے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ میرا سوال پھر یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو جناب موسیٰ سے بدلہ، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو غرق کر دیا، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کی امت جو مسلمان کہلاتی ہے، اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کوئی ایسا کتاب یا اپنا عذاب نازل کرتا ہے ان فرعونوں پر جو یہ فرعون غرق ہو جائیں؟ جناب موسیٰ کو دیکھتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ افضل اور ان سے بہت زیادہ کنگ، ان کے جناب سبھی نبیوں کے کنگ ہیں، تو ان کی امت کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے
کہ ان کی امت کے دشمنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عتاب نازل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ برائے کرم جواب دینے کی رحمت فرمائیں. خدا حافظ. یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء ما سبق ہیں، ان کے جو دشمن تھے اقوام کے، ان پر عذاب الہی نازل ہوا، لیکن سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوقات میں افضل ترین ہیں، اس سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کی امت پر جو یہ مصائب کا دور ہے، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے کہ رسول کی امت پر عذاب اس لیے نہیں نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا اور نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، آپ ان کے درمیان ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور بعد میں بھی عذاب نہیں ہے. دیکھیے، جہاں تک جو جس طریقے سے تاریخ سے جوڑ کے انہوں نے سوال کیا ہے، قرآن مجید میں یہ اعلان ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک بے شک، یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جبکہ خود اس نے نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جی بے شک. تو جب انہیں خود خداوند عالم کی جو سنتیں ہیں، اس سنت کے مطابق اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو خداوند عالم نے جو سسٹم رکھ رکھا ہے اس کے مطابق وہ سسٹم عمل کریں گے، اور انسان اس سسٹم کے مطابق جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسا قرار پائے گا. اگر نیک اعمال کر رہا ہے تو خود بخود اس کو رحمت و آسائش و سکون و سب کچھ ملے گا. اگر گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف جا رہا ہے تو اس سسٹم کے مطابق خداوند عالم نے جو اس گناہ کے بدلے میں جو رکھ رکھا ہے اس میں وہ انسان گرفتار ہوگا. آج کے دور میں جو انہوں نے کہا حالات حاضرہ کے مطابق، جب انسان خود خدا کی نافرمانیوں میں الجھا ہوا ہے تو اس کو کیسے توقع ہے کہ خدا اس کو اپنی رحمتوں میں شامل کرے گا؟ انسان پہلے خدا کی رحمتوں میں آئے، پھر دیکھے کہ خدا کی رحمت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. آپ جناب موسیٰ کے دور میں بھی دیکھ لیے، جب تک موسیٰ کی قوم نے مکمل طور پر جناب موسیٰ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اس وقت تک خداوند عالم نے بھی فرعون سے ان کو نجات نہیں دیا. جناب موسیٰ موجود تھے، جناب موسیٰ کے زمانے میں ہی فرعون طرح طرح کے عذاب و مصیبت نازل کر رہا تھا، قوم کو مبتلا کر رہا تھا عذاب میں جناب موسیٰ کے زمانے میں. اب جب جناب موسیٰ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو گئی قوم اور جناب موسیٰ کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، مطیع و فرما بردار نمائندہ الہی ہو گئی قوم، تو پھر فرعون غرق کر دیا گیا. یہ جناب موسیٰ کے زمانے. اسی طریقے سے آج بھی اللہ کے رسول کا پیغام قرآن مجید موجود ہے. اگر وہ جو قرآن کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں واقعاً قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو ان مصیبتوں سے نجات پائیں گے. صرف قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت کا جب تک کہ ساتھ بالکل، یعنی قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا ساتھ ضروری ہے. قرآن و اہل بیت کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا تو حقیقت امر یہ ہے کہ پھر وہ ان مصیبت و عالم میں وہ گرفتار ہی نہیں ہوگا، اور خداوند عالم اپنی رحمتوں کو شامل کرے گا. جب خدا کی رحمت عام ہوگی، شامل ہوگی، تو وہ چیزیں جو رحمتوں میں رکاوٹ بنیں گی وہ خود بخود دور ہوتی جائیں گی. دشمن جو ہمیں اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم ہمیشہ بھی آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں صبح صبح، تقریباً اکثر مومنین پڑھتے ہیں دعا عہد. تو کس چیز سے اس میں پڑھتے ہیں؟ یہی تو جزاء بما کسبت ایدیہم، یعنی ظہر الفساد فی البر والبحر. تو اب یہ بر و بحر میں فساد ظاہر ہوا ہے کس بنیاد پر؟ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، جو ہم برے کام کرتے ہیں اس وجہ سے فساد ہو رہا ہے. جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں رحمت کی امید نہیں کرنا چاہیے، ورنہ رحمت عام تو سب پر جاری ہے، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جو مومن ہیں، سب پہ شامل ہے. اس رحمت سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن رحمت خاص کو اگر فائدہ اٹھانا ہوگا، اٹھانا چاہتے ہیں تو بندہ خاص بننا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سمانہ ہے، میں دہلی سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے جب میں سپارہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے کنفیوژن رہتی ہے کہ کون سا مت پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور کون سے الفاظ ہیں. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا ٹائم ہے، کہ آپ کب سکھاتے ہیں آپ لوگ نا پڑھ کے دکھاتے کہ اس کو کیسے سکھانا ہے اس میں، اور
کون سا نون پڑھتے ہیں, کہاں پہ پڑھتے ہیں, اس طریقے سے. بیٹا اس پروگرام کی اس وقت جو ہے مکمل نہیں ہوا ہے, یہ جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ یہ نشر کیا جائے گا, پھر آپ اس پر عمل کر سکتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا نام جنارا ہے, میں آسام سے بول رہی ہوں. میرا ایک بھائی ہے اور میری بہن ہے. ایک بھائی کا نام عمران ہے, بہن کا نام رخسانہ ہے. مطلب رشتہ نہیں آتا. حضور کو پوچھیے کون سا عمل کرے, کون سا آیات پڑھے تو ان لوگوں کے لیے رشتہ آئے. رشتہ نہیں آتا, یہی میرا کوشچن تھا. السلام علیکم. رشتے نہیں آتے. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی تلاوت کریں, لڑکا ہو یا لڑکی. رشتے آنے کے لیے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی تلاوت کریں. کسی روز یعنی دن میں کسی وقت بھی, ہر روز کسی نماز کے وقت نماز پڑھ کے, چاہے صبح کے بعد یا ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد, جس وقت بھی وقت ملے, نماز کے بعد بیٹھ کے سورہ طٰہٰ کو اس نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ خداوند عالم رشتے فراہم کرے گا انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھ پہ نماز واجب ہو چکی ہے اور میں 9 ایئرس اولڈ ہوں. اب کیا میں اپنے پاپا کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تھینک یو. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور کہ ہماری بچی سوال کر رہی ہے کہ 9 سال کی ہو گئی, اب نماز واجب ہو گئی ہے, تو کیا یہ اپنے والد کے ساتھ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ برابر میں کھڑے ہو کے یا پیچھے, یہ بتا دیجئے بچی کو. آپ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھیے, بس ان کے پیچھے رہیے, ان کے برابر میں یا ان کے آگے نہ رہیے. اپنے والد کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیے, آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. میں محمد کریم کارگل لداخ سے ہوں, اور میرا سوال ہے کہ بعض بزرگ خواتین گھر سے باہر نکلتے وقت جو جراف نہیں پہنتے یا سر کے بال نامحرم سے نہیں چھپاتے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ میرا سوال ہے. باقی السلام علیکم. ہمارے بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی بزرگ خواتین ہیں, یا ان کی عمر کیا ہے, یا ایسا ہیں, یا جو شریعت نے بتایا ہے اگر ان کے بال نظر آ رہے ہیں یا پیر میں جراب نہیں پہنی ہے اور نامحرم کے سامنے ہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر یہ ایسا ہیں تو یہ ایسا اگر بعض وقت بے حجاب بھی نکل لیں کوئی حرج نہیں ہے, اور احتیاط کرنا چاہیے, لیکن نہیں ہے. بہرحال بزرگ خواتین یہ فرما رہے ہیں اگر ہیں تو وہ بغیر جراب کے آ رہی ہیں, بعض وقت بال بھی دکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو یہ ایسا نہیں ہے ان کے اوپر حجاب واجب ہے, اور انہیں نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں انہیں نامحرم دیکھ رہے ہوں بغیر حجاب کے نہیں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ نام واحد علی, کنٹری انڈیا, شہر ساگر, راجیہ مدھیہ پردیش. میرا سوال ہے اگر اللہ ہے تو اس نے اس دنیا میں برے لوگوں کو کیوں بنایا, اور بنایا تو ان کو سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ ترک پور جواب دیجیے گا. دھنیہ واد. بھائی کا سوال ہے کہ برے لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے اس دنیا میں؟ اللہ نے کسی کو برا نہیں بنایا ہے. جی, یہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو برائیوں کی طرف لے جا کے برا بن جاتا ہے. لہذا اسی لیے ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ برائیوں سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے, برے لوگوں سے نہیں. جو چیز بری ہے اس سے نفرت کیجیے, برے انسان سے نہیں, بلکہ برے انسان کے پاس جا کے ان کو راستے پہ لانا چاہیے. تو اللہ انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو سسٹم جو بنایا ہے خداوند عالم نے, کسی کے اوپر فوراً عذاب نہیں نازل کرتا. جب انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے, اچھا کام کرنا چاہتا ہے, تو اس اچھے کام کے لیے خداوند عالم اس کو فوراً ثواب اور بدلہ دینے لگتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے انسان, تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملتی. گناہ کے لیے جاتا ہے تو سزا نہیں ملتی, جب گناہ کر لیتا ہے تو بھی سزا نہیں ملتی ہے. خداوند عالم اس کو فرصت دیتا ہے, شاید توبہ کر لے. اگر توبہ نہیں کرتا اور وقت گزر جاتا ہے تب اس کو سزا ملتی ہے, اور وہ بھی ایسی سزا نہیں ہوتی ہے. بہت کم ایسی سزا ہیں کہ جو دنیا میں مل جاتی ہیں. اگر انسان کا گناہ ایسا ہے, برائی ایسی ہے کہ جو کسی بندے کو نقصان پہنچا رہا ہے,
اگر بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسی دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کے حق کو مارا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، یا خدا کا جو حق ہے اسے ادا نہیں کیا ہے، تو خدا ان سے بند عالم اسے دنیا میں عذاب نہیں دیتا، اس کا عذاب آخرت میں ہی ملے گا۔ لہٰذا آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو برا کیوں بنایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کسی کو برا نہیں بنایا ہے، انسان اپنی برائیوں کی وجہ سے برا بن جاتا ہے، اور اللہ سزا فوراً کیوں نہیں دے دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے اور نیک بن جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ مسائل زندگی میں ایپیسوڈ نمبر 637 میں پہلا کویشچن یہ پوچھا گیا تھا کہ جو ہمارے امام تھے حضرت علی علیہ السلام سے لے کے 12 امام تک، اور بھی جو ائمہ معصومین علیہ السلام تھے، ان کو علم غیب تھا۔ تو سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کو علم غیب ہونے کے باوجود انہوں نے وہ زہر کا پیالہ کیوں پیا؟ اور امام علی علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ ابن ملجم ان کو شہید کرنے والا ہے، ان کی تلوار میں زہر ہے، اس کو نماز صبح کے لیے جگایا بھی، تو پھر انہوں نے وہ زہر کا پیالہ کیوں پیا؟ وہ خودکشی کیوں کی؟ جیسے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو امام صاحب نے مولانا صاحب نے جو جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پرسنل میٹر کے لیے، علم غیب کو پرسنل میٹر کے لیے یوز کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، پرسنل میٹر کی اجازت نہیں تھی، اس جواب سے مطمئن ہے۔ لیکن اور جو کچھ جملہ امام مولانا صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو امام تھے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس زندگی سے، اس دنیا سے چھٹکارا ملے، ہم پروردگار کے پاس جائیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک عام انسان ہے، اگر وہ اس زندگی سے تنگ آ گئے، ہزاروں ایسے آدمی ہیں جو زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اگر وہ زندگی سے تنگ آ جائیں، اگر پھر وہ یہ سوچیں ہمیں اس دنیا چھٹکارا ملے، ہم خودکشی کر کے کوئی بھی طریقے سے خودکشی کر کے ہم پروردگار کے پاس چلا جائیں، یہ کیا یہ جانا صحیح ہوگا ہمارے لیے؟ کیا اسے خودکشی کرنے پہ حرام نہیں کہا جائے گا؟ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، امام چھٹکارا چاہتے تھے کہ ہم پروردگار کے پاس جائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو پروردگار نے جس منصب کے لیے جس کو فائز کیا، چاہے امامت پہ ہو چاہے نبوت پہ ہو، منصب پہ فائز کیا، اگر اس کے اندر یہ سوچ ہے کہ ہم یہاں سے چھٹکارا پا کے ہم پروردگار کے پاس جائیں، تو منصب مکمل کیسے ہوگا؟ اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کا جواب مجھے چاہے ای میل بھیج دیجیے، چاہے مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس اس کی ایپیسوڈ کی بات ہے، میں پھر دیکھوں گا اگر اس کو یا غلط فہمی ان کو ہے یا کچھ مغالطہ ہوا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ اگر یہ کہا بھی گیا ہو تو صحیح ہے کہ اماموں نے دعا تو کی ہے اس زندان سے آزاد ہونے کی، یہ جو دنیا ہے یہ اس سے آزاد ہونے کی، لیکن اس سے کوئی منافعات یہ کہ ان کی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ اپنے منصب کو پورا نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اگر دعا بھی کی ہے تو اس بنیاد پر نہیں کی ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو انجام دینا نہیں چاہتے، ذمہ داری کو انجام دیا ہے انہوں نے، اور آخر وقت تک ذمہ داری کو انجام دیا ہے۔ یعنی مولائے کائنات کا کام لوگوں کو ہدایت دینا تھا، بے شک آخر وقت میں بھی ابن ملجم کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، جی بے شک جی۔ تو ذمہ داری سے فرار نہیں ہے۔ تو جس امام کو بھی دیکھیں، باوجود ہے کہ دعا بھی کیا انہوں نے شوق الہی کے لیے، ملاقات الہی کے لیے، کہ ملاقات الہی کا شوق تھا، سب کچھ تھا، اس کے دعا بھی کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ کردہ یا نعوذ باللہ کہ وہ ذمہ داری سے فرار کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم اسلام پور سے بول رہے ہیں آقا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیا سال مومن کا اوپر منایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام پور ویسٹ بنگال سے بول رہے ہیں۔ مومن نیا سال منا سکتا ہے؟ نیا سال منانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے معاشرے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس نئے سال کو واقعی عید سمجھتے ہیں، تو ان کے درمیان مثلا ہم اپنے ہندوستان کے معاشرے کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ مناتے ہیں تو انہیں مبارکباد دینے میں، انہیں خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نئے سال کے مطابقت سے جو دوسرے مذہب کے لوگ فنکشن مناتے ہیں، میوزک اور نہیں معلوم کیا کیا غیر شرعی جو بھی کام کرتے ہیں، وہ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم،
एक सवाल है हमारे ससुरे हमारे माँ के खर्चे में घर लिख को छोड़ दिए, घर लिख को छोड़े, ये तेरा हमारे वाले के खर्चे में मैं घर लिख को दे दे रहा मुल्क दिए, वो चीज हम पेपर छुड़ा को ला लिए। हम हमारे तीनों देवरा बोलते हैं कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, नो वहाँ लिख को छोड़े कि कर्जे में मैं घर लिख दे रहा हूँ, उनके भान के दे दिए। अब मैं वहाँ से पेपर पैसे दे को वहाँ के पेपर ला ली। अब देवरा बोलते हैं कि ये घर में हमारा भी हिस्सा है, क्या सही है क्या गलत है, देना नहीं देना, जरा मौलाना साहब से बात करना था, जरा मेहरबानी होती थोड़ा उन तक ये सवाल गया तो बहुत अच्छी बात है। खुदा हाफिज़। विरासत का मसला है। देखिए, अगर आपने पेपर भी निकलवा लिया है और आपके लिए ये बात साबित है कि आपकी माँ से उन्होंने कर्ज़ लिया था, जैसा कि हम समझें सवाल से, आपकी माँ से उन्होंने कर्ज़ लिया था और उस कर्ज़ के बदले में आपके ससुर ने आपके लिए या आपकी माँ के लिए घर को लिख दिया है और वो पेपर भी आपके पास मौजूद है, तो आप अपने और खुदा के दरमियान यकीन रखती हैं और आपके पास सबूत भी मौजूद है, तो अब इसमें किसी और का हक़ नहीं है, क्योंकि उस पैसे के बदले में वो घर या वो ज़मीन आपके ससुर ने आपको दिया है, उसमें और किसी का हक़ नहीं है। जिसको वो दे के गए उसी का हक़ है और कोई और उसमें हक़दार नहीं है। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम चैनल भी बहुत देखते हैं, हमें बहुत पसंद है ये चैनल। अल्लाह करे ये चैनल को इतनी तरक्की मिल जाए, इतनी कि जिसकी कोई हद ना हो। मेरा सवाल ये है कि मेरे बाबा की 5 बेटी है और एक बेटा है उसका। मेरा बाबा उसका बेटी सबको ध्यान नहीं देता, बेटा को बहुत ध्यान देते हैं। वो बोलते हैं लड़की लोग का रिश्ता भी नहीं आते, क्या क्या बात बोलते, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। आगा प्लीज, मारते डांटते बहुत कुछ करते, प्लीज आगा मेरे यही सवाल है कि आप कुछ कहिए, मेरा बाबा को सूरत बताइए, जो होगा हम लोग करेगा प्लीज आगा। और हम लोग ये चैनल बहुत पसंद है हम लोग को। अल्लाह करे ये चैनल को इतना तरक्की मिल जाए, इतना तरक्की मिल जाए कि जिसका ना कोई हिसाब है ना कोई ये है। अस्सलाम वालेकुम आका। इनके बाबा की 5 बेटियां और एक बेटा है। बेटियों की तरफ तवज्जो नहीं देते, बेटे को बहुत चाहते हैं, कहते हैं तुम लोगों की शादियां भी नहीं हो रही हैं तो कोई तवज्जो भी नहीं देते हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? सही नहीं है। एक बाप का हक़ ये है कि वो अपनी तमाम औलाद को बराबर से देखे, बेटा हो या बेटी। अगर रिवायतों पे देखिए तो वो तमाम अफराद जिनके बेटियां हैं और ख़ास करके जिनके पास 3 या 3 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो वो उन रिवायतों पे गौर करें जिन रिवायतों में ये कहा गया है कि जिसके 3 बेटियां हैं उसके लिए जन्नत वाजिब है, जन्नत उसको मिलेगी। तो ऐसा न करें कि इन बेटियों से नफ़रत करके अपनी जन्नत से अपने हाथ धो बैठे, अपने को जन्नत से बाहर निकालें। नहीं, बेटियों का वजूद इंसान को जन्नत दिला रहा है, लिहाजा बेटी बेटे सबके साथ बराबर से रफ्तार करें ताकि खुदावंद आलम उसकी बरकतें दें। शायद ऐसा ना हो कि आपकी इस बेअदालती और इस तंग नज़री की वजह से ही लोगों ने रिश्ते देना छोड़ दिए हों। बेटियों का कोई कसूर नहीं है। मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप देख रहे हों, आप या जितने भी वालिदैन में से, माँ बाप में से, जो भी जिसके घर में अगर ऐसा हो रहा हो कि कोई बेटों को पसंद कर रहा हो और बेटी को नेगलेक्ट कर रहा हो, अगर बेटी को और बेटियों को पसंद कर रहा हो, बेटों को दूर कर रहा हो, तो ये सही नहीं है। बेटे और बेटी दोनों औलाद हैं और दोनों को बराबर से, 1 हों 2 हों 4 हों, सबको बराबर से देखना चाहिए, सबको बराबर से हक़ अदा करना चाहिए, सबसे बराबर से मोहब्बत करना चाहिए। ये करने से खुदावंद आलम हमको भी आराम और सुकून और निजात देगा, वरना निजात नहीं मिलेगी। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जाफ़र मेहदी पीर बुखारा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और वो किन किन माओं से थी? इनमें जनाब फातिमा ज़हरा किन की औलाद थी और वो किस नंबर पर थी? मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि की ताज़ीम के लिए क्यों उठते थे, बाकी और बेटियों के लिए क्यों नहीं उठते थे, जबकि सबकी परवरिश एक ही घराने में हुई? ये अजमत और मर्तबा सिर्फ उन्हीं को क्यों हासिल था, बाकी और बेटियों को नहीं क्यों? ये मेरे बच्चों का मुझसे सवाल है, मैं उन्हें क्या जा समझाऊं? वजाहत का मुंतज़िर हकीर सवाल करता। शुक्रिया। देखिए,
تاریخ میں جو چیزیں موجود ہیں اس کی تحقیق ضروری ہے۔ لبنان کے ایک عظیم الشان عالم تھے، ابھی حال میں ہی ان کا انتقال ہوا اور خدا کی بارگاہ میں وہ پہنچے ہیں، سید جعفر مرتضیٰ عاملی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بنات النبی ام ربائبہ، نبی کی بیٹیاں یا ان کی ربیبہ۔ ربیبہ کہتے ہیں اس لڑکی کو جو بیوی کے ساتھ گھر میں آتی ہے۔ جی، بیوی کے ساتھ آنے والی بیٹی ضروری نہیں ہے کہ خود جس بیوی کے ساتھ آ رہی وہ اسی کی بیٹی ہو، کسی اور کی بیٹی بھی ہو سکتی ہو، تو جس کی ذمہ داری کو اس عورت نے، آنے والی عورت نے قبول کر لیا ہو اور وہ اپنے ساتھ لے کے آئے۔ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آنے والی بیٹیاں جو ساتھ میں آئی تھیں، وہ 2 بیٹیاں آپ کی بہن کی تھیں جن کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی پرورش آپ کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ کی سرکار رسالت مآب سے پہلے نہ کوئی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی اولاد تھی۔ 2 بیٹیاں جو آپ کے ساتھ آئی تھیں، جو نبی کی بیٹیاں کہلائیں، کیونکہ جناب خدیجہ اسے پال رہی تھیں، وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں، وہ نبی کے گھر میں آئیں۔ اسی کو تاریخ اسلام نے گڑھ گڑھ کے روایت نبی کی بیٹیاں بنا دیں، ورنہ اس کتاب میں سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات دلیل کے ساتھ ثابت کی ہے کہ رسول کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ اور جہاں تک احترام اور اکرام اور عظمت کا سوال ہے کہ جب بھی مسلم روایت ہے اور کہ جب بھی شہزادی آتی تھیں پیغمبر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہی بیٹی تھیں کہ جو سیدہ نساء عالمیان ہیں اور کائنات کی تمام عورتوں کی، بلکہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں، اور فاطمۃ بضعۃ منی ہیں، جزو رسالت ہیں، رسالت کا جز ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کا احترام کرتے تھے۔ دوسری کسی بیٹی کو نہ آپ نے پالا کہ کوئی بیٹی ہوتی، نہ آپ کے بطن سے، آپ کے صلب سے کوئی بیٹی تھی، نہ کسی بیوی سے کوئی بیٹی تھی کہ آپ اس کے سامنے مقابلے میں لاتے یا ان کا استقبال نہ کرتے، ان کا کرتے۔ اکیلی بیٹی تھیں، بنت وحیدہ فریدہ تھیں، اور انہی کا آپ احترام کرتے تھے، اور بیٹی ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ عظمت خداوند عالم نے ان کو عطا کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ احترام کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا، آپ کو بھی سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر بیوی کے پاس شوہر کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ میرے پلیز آپ میرے کو جواب دیے۔ میں سلواسا سے بول رہا ہوں، میرا نام مختار علی حیدر علی ہے۔ شوہر کا مرتبہ بڑا ہے یا بیٹے کا مرتبہ بڑا ہے ماں کے نزدیک؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کم سے کم دونوں کی محبتیں اس حد تک تو پہنچیں کہ آپ کو حسرت ہو رہی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کو، آپ بھی بیٹے سے محبت کیجئے، اور آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہیں مانتا اور ماں کی بات مانتا ہے تو بھی آپ خوش رہیے کہ کم سے کم ماں کی بات تو مانتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنے سے قریب کریں تاکہ بیٹا ہماری بات بھی مانے۔ اور یقیناً ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کی محبتوں کو بھلا کر آپ کے بیٹے سے اتنی محبت کریں کہ آپ کی رقیب بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور شریعت نے سب کے رتبے رکھے ہیں۔ یہ وہ محبت نہیں ہے کہ دونوں کو برابر میں لایا جائے، کہ دونوں محبت برابر میں آ جائے۔ بیٹے کی محبت کا ایک الگ درجہ ہے، شوہر کی محبت کا ایک الگ درجہ ہے۔ پہلے شوہر کی محبت ہے، جب شوہر کی محبت بیوی سے سامنے وجود میں آتی ہے تبھی بیٹے کی محبت وجود میں آتی ہے۔ بیٹا ہی وجود میں اس وقت آتا ہے جب میاں اور بیوی یعنی وائف اور ہسبینڈ کی محبت وجود میں آتی ہے، تب بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ اگر ماں بیٹے سے محبت کرے تو آپ بھی اس طریقے سے رفتار کیجئے، اس کی باتوں کو سمجھیے،
جو کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھیے. ہو سکتا ہے کہ ماں زیادہ سمجھ رہی ہے اس کی باتوں کو اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوں. آپ بھی اس کی باتوں کو سمجھیے. جسے کہتے ہیں کہ اس کو شخصیت دیجئے, اس کو حیثیت دیجئے, تاکہ بیٹا آپ سے بھی محبت کرے اور آپ بھی بیٹے سے محبت کیجئے اور ساری محبتیں مینیج ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, مولانا صاحب سے, میں نظیم نقوی بول رہا ہوں دہلی سے, کہ جو کیلنڈر میں اردو تاریخوں میں بد اور نیک تاریخیں دی ہوئی ہوتی ہیں, کیا ان دنوں میں ہم اپنے گھر میں کوئی شادی بیاہ کوئی خوشی کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ برائے کرم مجھے تفصیل سے بتا دیں. شکریہ بہت. السلام علیکم. جو ہمارے یہاں قمری کیلنڈرز ہوتے ہیں اس میں 7 و 9 تاریخیں ہوتی ہیں, اس میں ہم کچھ نیک کام کر سکتے ہیں جیسے شادی بیاہ وغیرہ؟ دیکھیے شریعت کے لحاظ سے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہے, کسی کے گناہ کا بوجھ کسی کے گناہ پہ نہیں ڈالا جاتا. تو اب یہ تاریخوں کی وجہ سے کوئی چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تمام تاریخیں نیک ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو خود برائی کی طرف کمی کی طرف نہ لے جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی ہیں. اب کیلنڈروں میں جو ہے وہ بہرحال جس حساب سے رکھا گیا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی عقیدہ رکھتا ہے, کوئی مانتا ہے, تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, شریعت کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر مانتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرے, اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کے مطابق عمل نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے, قمر در عقرب میں اگر انسان نکاح کر رہا ہے تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے, کیونکہ جو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے وہ قمر در عقرب میں نہیں قائم ہونا چاہیے. باقی کسی تاریخ میں منع نہیں کیا گیا ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والے یا اسلام میں بھی جو عالم اسلام کی محترم شخصیتیں ہیں, مثال کے طور پر محرم ہے, سفر ہے, ان مہینوں میں جو غم کی تاریخیں ہیں اس زمانے میں ہم اپنی کوئی خوشی کی کام نہ کریں. باقی تاریخوں میں اگر کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے تو ہم خوشی کی تاریخ, خوشی کے پروگرام, خوشی شادیاں رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں جاننا چاہتا ہوں کہ حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے؟ یہ فرمانا ہے کہ حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے؟ واضح سا فرق ہے. حج جب خاص تاریخ آتی ہے کہ ایام بقر عید جو ہوتا ہے, عید قربان, اسی زمانے میں یعنی ذی الحجہ میں صرف حج انجام دیا جاتا ہے, اور عمرہ سال میں کسی وقت بھی انجام دیا جا سکتا ہے. یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق ارکان میں ہے. عمرہ صرف 7 چیزوں میں ہی ہو جاتا ہے اور حج کے لیے تقریباً 13 ارکان ہیں. تو کچھ ارکان میں فرق ہے اور تاریخ میں فرق ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں جاننا چاہتا ہوں جناب ام کلثوم کے شوہر کا نام کیا تھا؟ جو وہ جناب عبداللہ کے بھائی تھے, لیکن ان کا نام جاننا چاہتے ہیں جو جناب ام کلثوم کے شوہر تھے. خدا حافظ. شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ اختلاف ہے تاریخوں میں, کیونکہ زیادہ تر تاریخوں نے یہی لکھا ابن جعفر. جی. جناب جعفر طیار کے بیٹے. جن لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے تو دونوں نام لکھ دیا ہے, کسی نے اون لکھا ہے, کسی نے محمد لکھا ہے. جی. بہرحال جو چیز مسلم ہے وہ یہی ہے کہ جناب جعفر کے بیٹے شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں دلی سے راجہ بول رہا ہوں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اہل سنت کی نماز جنازہ ہو رہی ہے تو کیا اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ہمارا عباس زیادی میرا نام ہے. کسی مسلمان کی بھی نماز جنازہ ہو رہی ہے, چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو, تو کیا اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ بالکل شریک ہوئیے. کسی کی بھی نماز جنازہ ہو رہی, شریک ہو رہی ہے. اگر کسی غیر کا بھی جنازہ جا رہا ہو تو بھی احترام میں ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر ہم اس میں شریک نہ بھی ہو رہے ہوں, اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, بے احترامی نہیں کرنا چاہیے. اس جنازے کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جانا چاہیے. سرکار رسالت مآب کی سیرت یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے دین پہ نہیں تھا. تو کہا وہ یقیناً ہمارے دین پہ نہیں تھا, لیکن وہ ایک انسان تو تھا, اور ایک جنازہ جا رہا ہے, اس کا احترام ضروری ہے, چاہے وہ ہمارے دین کا نہ بھی ہو. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو شب 3 کے چاند پہ نظر پڑ جاتی ہے اور اس کے لیے بہت سے یہ ایک غلط فہمی ہے یا حقیقت ہے نہیں پتہ ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ پھر پورا مہینہ بہت پریشانی سے گزرتا ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے، اور اس شک میں کبھی اگر نظر پڑ جاتی ہے تو دل بھی بے چین ہو جاتا ہے اور صدقہ وغیرہ نکالا جاتا ہے. تو شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا روایت ہے؟ خدا حافظ، السلام علیکم. ہمارے شعراء بھی بعض وقت ان خرافات میں پڑ جاتے ہیں. مثلا ایک شاعر نے پڑھا، بچپن میں ہم نے سنا تھا کسی شاعر سے، مجھے یاد بھی نہیں کس نے پڑھا تھا، کہ مثلا 5 12 14 بہتر ہیں اور 3 13 منحوس و ابتر ہیں. ایسا نہیں ہے، کچھ بھی کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے. یہ تو صرف عالم اسلام میں، وہ بھی ہمارے درمیان 3 اور 13 جو ہے اس کو منحوس قرار دے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 شعبان کا جشن ہم مناتے ہیں تو 3 شعبان کی تاریخ منحوس پورے سال کے لیے قرار دے دیا انہوں نے. 13 رجب میں جشن ہم مناتے ہیں تو 13 تاریخ کو منحوس پورے سال کے لیے. اور یہ تو ایسی ہے، تو عالم اسلام کیا، یہ تو پوری کائنات میں 13 تاریخ کو ایسی دشمنی کی ہے کہ آپ یورپ وغیرہ میں چلائیے، کرسچنس بھی اس 13 کو برا مانتے ہیں. میں نے ایک جگہ دیکھا جاوید بھائی کہ 12واں منزلہ تھا اور اس کے بعد کرسچنس 14 تھا اور 13 کو انہوں نے 12+1 لکھ رکھا تھا، 13 نہیں لکھا تھا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ روم نمبر 13 نہیں ہوتا بہت سی جگہ پہ. ہاں ہوتا ہی نہیں، یا غائب کر دیتے ہیں یا 12+1 لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے خرافات ہیں، اور یہ مسلمانوں نے مولا علی اور امام حسین سے دشمنی کے خاطر عالم اسلام میں اور غیر مذہب والوں نے بھی مولا علی سے دشمنی کے لیے 3 13 کو منحوس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دوسری کے چاند نہیں دیکھتے، 3 ہی پہ نظر پڑتی ہے اور صلوات پڑھ کے چاند دیکھ لیتے ہیں. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی عذاب کوئی تکلیف ہم پر نہیں ہوئی. الحمدللہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ارے کیا نام، ہمارے 2 بچے ہیں، رشتہ بہت آتا ہے تو بچے شادی نہیں کر رہے ہیں، منع کر دیتے ہیں. اور کہنا 2 ہاں، ایک 31 سال کا لڑکا ہے اور ایک 30 سال کا ہے. اور کتنا بھی سمجھاؤ، گھر والے بھی سمجھاتے ہیں، بڑا لڑکا ہم اس کے پاپا، پھر بھی نہیں شادی کرنے کا راضی ہو رہے ہیں. کیا کریں، اس کا کوئی حل ہو تو بتانا ذرا. بہت کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا شادی، دونوں بچے بھی نہیں کر رہے، رشتہ ایک سے آ رہے ہیں. السلام علیکم. جو سوال ہوئے گا وہ بتانا ہے آپ، جو سمجھ میں جائے گا. تو کیوں یہ شادی نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری بہن بہت پریشان ہے. دیکھیے معنوی اور روحانی اعتبار سے اگر یہ شادی نہیں کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیے کہ نبی کریم نے فرمایا اکثر اہل النار العزاب، زیادہ تر جہنمی وہ ہوں گے جنہوں نے شادی نہیں کیا ہے. تو جہنم میں جانے والے زیادہ تر افراد وہ ہوں گے جو شادی نہیں کیے ہوں گے. لہٰذا معنوی اور روحانی طور پر اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو نبی کی حدیث کے مطابق ایسے گناہ سرزد ہو جائیں گے کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہنمی قرار پائیں اگر شادی نہیں کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسرے، اگر یہ خوف ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ، تو جیسا کہ جاوید بہن کہا کہ ڈاکٹر کو، سائیکولوجسٹ کو، کسی کو دکھائیں اس کو. اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے اور شادی نہیں کر رہے اور خدا نہ خواستہ معاشرے اور سماج یہ کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ گے کہاں سے، لاؤ گے کہاں سے، تو خدا کی قرآن کی آیتوں پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. خداوند عالم نے کہا یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کے ذریعے سے خدا بے نیاز بنا دیتا ہے. لہٰذا شادی کرنے سے بالکل گریز نہ کریں، فوراً شادی کریں. عمر ڈھل جائے گی، کیا فائدہ؟ 30 31 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر شادی نہیں کر رہے ہیں اور بعد میں شادی کریں گے تو جو شادی کا مقصد ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، وہ لذت حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا گزارش یہی ہے کہ ایسے جوان جن کی کوئی مشکل و پریشانی نہیں ہے، وہ صرف نوکری اور روزی نہ ہونے کا بہانہ نہ بنائیں بلکہ شادی کریں. خداوند عالم خود سارے اسباب مہیا کرے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلامت. میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے بہت زیادہ. میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، کسی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، دل گھبراتا ہے. پلیز کچھ ایسی دعا بتا دیجیے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں اور میری دوا بھی کنٹینیو چلتی رہتی ہے. اچھا، خدا حافظ. ہماری بہن بیمار ہے، کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے
آپ کوشش یہ کیجئے کہ ہمارے علماء نے جس چیز کو بتایا ہے، ہر نماز کے بعد سورہ حمد پڑھیے اور کسی پانی پہ رکھیے، اس کو پیجیے. اور بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی آپ کو پانی پینا ہے تو پہلے سورہ حمد پڑھیے اور پانی پی لیے. بعض وقت ایسا ہو کہ آپ کو سورہ حمد پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جو آپ نے سورہ حمد پہ پانی پڑھ کے رکھ رکھا ہے اس کو پی لیے، لیکن کوشش یہ کیجیے سورہ الحمد کو پوری طریقے سے پڑھیے اور پڑھ کے پانی میں پھونکیے اور پیجیے. یقیناً انشاءاللہ آپ کیونکہ دعا بھی کر رہی ہیں اور اس دعا کا سہارا لیجیے، آپ کو شفا حاصل ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام شہنشاہ علی ہے، میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی قبر پہ جا سکتی ہے دعا وغیرہ یا کچھ بھی؟ ماں جو بھی دعا کرے بچے کے لیے قبر میں جا کے، کیا ماں بچے کی قبر پہ جا سکتی ہے؟ شکریہ، فی امان اللہ. ہمارے یہاں سماج میں ماں کو اس لیے اولاد کی قبر پہ جانے سے روکا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ایموشنل ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن شریعت میں کیا اس کی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کی قبر پہ جاؤ. چنانچہ جس وقت 8ویں امام سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ قبر پہ جاؤ تو کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ تو کہا یقیناً دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور وہ تمہارے آنے جانے سے رشتے کو مضبوط پا کے وہ تمہاری مدد کو بھی آتے ہیں، لہذا جا سکتے ہیں. ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی جا سکتا ہے. اور کیونکہ ماں کو انہوں نے پوچھا ہے، لہذا اگر قبرستان میں جانا ہے تو پردے کی رعایت کرتے ہوئے، حجاب کی رعایت کرتے ہوئے بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو یتیموں کی طرح چھوڑے رہتے ہیں، کبھی ان کو پلٹ کے نہیں دیکھتے، ان کا حشر میں کیا حال ہوگا؟ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو بیوی کو ایسے ہی چھوڑے رہتے ہیں، نہ رکھتے ہیں اور نہ ہی طلاق دیتے ہیں، ان سے ہم طلاق کیسے لیں؟ ہم ان کے خلاف جو ہے کورٹ میں کیس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ڈیورس کے لیے، لیکن ہم بہت پریشان ہیں، نہ ہی وہ ہم کو رکھ رہے ہیں اور نہ ہی ڈیورس دے رہے ہیں. ہماری ایک بچی بھی ہے، ہم نے ان سے کئی مرتبہ کہا، ان کے گھر والوں سے بھی کہا، لیکن ان کی امی یہی کہتی ہیں کہ ہمارے لڑکے نے دوسرے شادی کر لی اور وہ تمہیں نہیں رکھے گا، اور جو ہے تمہاری طلاق جو ہے نہ ہی طلاق دے گا اور نہ ہی تم کو رکھے گا. ہم بہت پریشان ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ نہ ہی وہ ڈیورس دے رہے، نہ ہی وہ رکھ رہے ہیں، تو ہم ڈیورس کے لیے کیسے کیا کریں؟ پلیز ہم کو یہ بات بتلائیے. یہ بہت ہی ظالمانہ بات ہے اگر یہ بات صحیح ہے کہ نہ بیوی کو نانا نفقہ دے رہے ہیں، رہ رہے ہیں ساتھ میں، دوسری شادی بھی کر لی اور طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ غلط ہے. خداوند عالم نے اختیار دیا ہے اگر طلاق کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اسیر و قیدی بنا کے رکھیں. گناہ ہے، حرام ہے. انسان اپنی بیوی کا، بچوں کا خرچ نہیں دے، مجبور ہو اگر انسان تو اس مجبوری کا اعلان کرے. کم سے کم آپ 10 سال ہو گئے، 10 سال آپ کی شادی کو ہو گئے اور 10 سال میں آپ کے 2 بچے ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ نہ بیوی کو نام و نفقہ دے رہے ہیں، نہ بیوی سے محبت اور انسیت اور ان چیزوں کو، جیسا کہ یہ بیوی نے فرمایا محترمہ نے، اگر یہ بات صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوں گی، کہہ رہی ہیں تو اول تو اگر بیوی کی غلطی بھی ہے تو آپ طلاق دے گے، حق نہیں ہے کہ طلاق دے کے چھوڑ دیے، آپ طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں. کس طریقے کا یہ تو ظالمانہ رویہ ہے، اور سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانے نہیں ہوگا. خدا کے لیے ایسے تمام وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے کسی بھی لڑکی کو، کسی بھی عورت کو پھنسا کے رکھتے ہیں، الجھا کے رکھتے ہیں، طلاق نہیں دیتے ہیں، خدا کے لیے اپنی مشکلات کو آسان بنائیے، مشکلات کو اور مشکل میں نہ لے جائیے. اپنے لیے کیوں جہنم کو اپنے لیے زنجیر میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آج آپ کسی کو پیروں میں زنجیر ڈال کے طلاق کا حق ہے اور طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کو آزاد نہیں کر رہے، یقین جانیے ایسے تمام لوگوں کے پیروں میں جہنم کی زنجیریں پڑ جائیں گی. روایتوں میں شدت کے ساتھ منع کیا. یا تو آپ ان کو خرچ دیجئے، اپنے ساتھ رکھیے،
کسی بھی اعتبار سے حل کیجئے، اور اگر نہیں حل کر سکتے، اگر نہیں ان کی طرف سے کوئی کمی ہے، وہ پورا حق نہیں کر رہی، تو طلاق دے کے آزاد کیجئے۔ قطعاً یہ حق جائز نہیں ہے۔ دو بچے ہیں، ایک عورت کس طریقے سے 2 بچوں کو پالے گی، کس طریقے سے نہ خود کا خرچ دے رہے ہیں، نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، قطعاً غلط ہے۔ ایسے تمام لوگ خدا کے لیے اپنی مشکلات کو آسان بنائیے، آخرت کی مشکلات کو سامنے رکھ کے یہ نہ کیجئے کہ جہنم کی مشکلات آسان نہیں ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں میرا سلام۔ سرکار، آپ سے ایک دریافت یہ کرنا تھا کہ علامہ محمد باقر مجلسی کے لیے لفظ ملا کا استعمال کیوں ہوتا ہے، مولانا کا نہیں ہوتا؟ یہ ملا اور مولانا میں کیا فرق ہے؟ کیا اس کی وضاحت ہو سکتی ہے؟ ملا اور مولانا میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان کا پھر سوال ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے، سب کچھ مولا سے ہے۔ مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی سرپرستی ہم نے قبول کیا ہے، جس کی باتوں کو ہم مانتے ہیں، تو مولا سے ہی بولنے میں ملا ہو گیا ہے، مولا سے ہی ہم نے بولنے میں مولانا کر لیا ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس بنیاد پر۔ اب اس زمانے میں جب علامہ محمد باقر مجلسی تھے تو علامہ مجلسی بھی کہا جاتا تھا، ملا مجلسی، ملا محمد باقر مجلسی بھی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مولانا نہیں تھا۔ آج بھی مولانا ہمارے ہندوستان میں کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں زیادہ مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ ایران میں یا عراق میں مولانا نہیں کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو کچھ استعمال ہے، حجت الاسلام کہا جاتا ہے، ثقۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اس طریقے کی عبارتیں استعمال کی جاتی ہے۔ اور بڑا عالم دین ہوتا ہے اس کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کی تقلید ہوتی ہے اس کو آیت اللہ عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب القاب ہیں۔ اس زمانے میں بھی ملا محمد باقر مجلسی بھی کہا جاتا تھا، بعض کتابوں میں مولا محمد باقر مجلسی لکھا ہے، بعض میں علامہ لکھا ہے۔ تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب وہ القاب ہیں کہ جو دین کے کام کرنے والے، دین کی خدمت انجام دینے والوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جناب، السلام علیکم۔ میرا نام پرویز عالم ہے، میں کولکتہ سے بول رہا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں بہت طرح کا محنت کیا ہوں، لیکن کسی کام میں کامیابی نہیں ملی آج تک۔ قریب 20 سال سے میں قرض میں مبتلا ہوں، اور قرض کی ادائیگی ہو نہیں پا رہی ہے، اور کہیں سے بھی امکان نہیں ہے کہ قرض وصولی کر سکوں۔ اس کے لیے کوئی حل ہے تو بتائیں۔ یہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، قرض دار ہو گئے ہیں، کس طرح سے قرض ادا ہو، یہ کوئی عمل بتا دیجیے۔ کوشش کیجئے، دعا کیجئے، ہر نماز کے واجب نماز کے بعد، تسبیح کے بعد شہزادی کی اسی دعا کو کیجئے کہ آپ کی مشکل حل ہو۔ اور 2 رکعت نماز ہے، نماز عشاء کے بعد اس 2 رکعت نماز کو پڑھیے، اور جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ شورا کی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ سورہ حمد پڑھیے، سورہ قل اللہ پڑھیے، اور سورہ شورا کی 19ویں آیت کو سجدے میں 120 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس آپ عمل کو انجام دیں گے، 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیے، اور اس کے بعد سجدے میں جائیے، جو آخری سجدہ ہوگا، اور اس سجدے میں جا کے 120 مرتبہ اس آیت کو پڑھیے، 19ویں آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس آیت کو 120 مرتبہ سجدے میں پڑھیے۔ یقیناً کتنی بھی مشکلات ہو، اگر آپ کے روزی کے دروازے جو بند ہیں سب کھل جائیں گے انشاءاللہ، قرض بھی ادا ہو جائے گا اور مشکلات بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔